افروزہ شفالیت کی چوتھی سالگرہ اور نوجوان قانونگان برسٹر اسامہ امین قاضی کی تقریب گزرائی، جو کہ ابھی سارا جو ملک حالات و سارا یہ ایک حد کی تقریب ہے، اور بالکل اس میں صرف یہ ایک پیغام دینا ہے، یہ پریس کلب اور یہ ایک بڑی طویل جدوجہد ہے۔ اخبارات ادھر 70-80 کے قریب ڈکلریشن ادھر اخبار جاری ہوئے ہیں، مگر ابھی یہ کرونا اور یہ ملکی حالات ہیں، بالکل مقامی اخبارات دم توڑ رہے ہیں۔ جو کوئی تھوڑے بہت چل رہے ہیں تو اس پہ حکومتی جبر اور جو انتظامیہ کرتی، اور یہ پاشا صاحب ادھر آج موجود ہیں، میجر طاہر صاحب موجود ہیں، تو بارہ یہ عجیب و غریب ماحول ہے پورے ملک میں، کوئی بالکل غیر یقینی خیال ہے۔ تو یہ 1999 میں دھن پہنچا حکمرانوں نے جو ادھر اقتدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی، ایک کون نے ساڑھے خبر بنانا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر لیاقت زیادی تھے، ان پہ باؤ ڈال کے ان کا ڈکلریشن ہوا۔ تو اس وقت ہمارے بات نہ بتایا دیکھا، ہائی کورٹ کا راستہ بھی ہم نے نہیں کر دیکھا۔ دوبارہ یہ تاریخ کا سبق ہے کہ اس وقت نوجوان قانونگان قاضی محمد امین ایڈوکیٹ، تو وہ ان کے والد قاضی یعقوب ہمارے خاندانی ایک خواجہ محمود میرے دادا اقبال کے پہلے مسلمان وکیل، یہ قانونی رشتہ ان خاندانوں کے درمیان موجود تھا۔ تو قاضی یعقوب صاحب تو قاضی امین اپنا ہائی کورٹ میں جو ہے اپنا، حالانکہ نیچے جب ڈیکریشن کا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اپنے عدالت میں جاؤ، وہ والا یہ ہوا کہ وہ ہائی کورٹ میں ہوگا۔ تو قاضی محمد امین نے اس وقت پیروی کر کے، اور گیانی کے مجھے منظر ابھی تک یاد ہے، انہوں نے کہا یہ قاضی امین ادھر رکے، اور بڑی عدالتوں میں تو 5 منٹ میں معاملہ یکجہت ہوا ہے۔ قاضی امین نے کہا کہ یہ ڈپٹی کمشنر کو ڈکلریشن منظور کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ مائی لارڈ، وہ رجسٹریشن آف گاڑی میں پڑے ہیں، وہ 12 کا قابلہ جب تک کوئی ترین کے آگے میں آتے 3 منٹ میں آتے دیکھتے، تو جب یہ چکوال کی طرح ہے اللہ تھا یہ 1.5 گھنٹے پہ اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر کو واپس آ دو۔ وہ پھر اگلے دن کا جو منظر ہے، ڈپٹی کمشنر کا 2-3 مجسٹریٹوں کو ساتھ لے کر، کتابیں بھری ہوئی سرکاری بگاہ کو ساتھ لے کر عربی کے لیے پہنچے، تو جب تک گلگنی کے علی نے پھر اتنا کہا کہ ڈی صاحب آپ اپنے اختیار بنائے، آپ کو یہ وہ پسینے نکل گئے، کاس ڈال دی، جب تک گلگن علی کا کاس، تو وہ پسینے میں پھرا دور ڈپٹی کمشنر، وہ منظر مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ پھر دانیال امین کیونکہ پٹیشنر تھے، تو قاضی امین نے بھی کہا کہ مستقبل کا معاملہ ہے، وہ معاف کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی ڈپٹی کمشنر کا آپ یہ اپنا حکم واپس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ابھی میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گا اور یہ منسوخی کا حکم واپس لوں گا۔ یہ اکتوبر 1999 کی بات ہے۔ یہ دیکھیں تاریخ کا سفر، اور پھر 2021 آ گیا جی۔ وہ جو ادھر ڈپٹی کمشنر عبدالستار ثانی نے جو ادھر رکوع چھوڑے ہیں، انتظامی کر دیے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہمارا بھی تفصیل ہے، 2 سال ہوئے ہیں۔ باقی تو والین اخبار تیزی سے لوگوں میں سے برائی حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی یہ جو سارا پورا پھر یہ مل جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی بڑے منہ دور والین کا ڈکلریشن کہتے ہیں۔ تو یہ 1999 اور پھر یہ ابھی 32 سال کے بعد قاضی اسامہ برسٹر نے والین کا ڈکلریشن اسی ہائی کورٹ سے یہ بحال کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں تاریخ اپنے آپ کو کیوں نہیں دہراتی ہے؟ یہ جو ایک بنا ہوا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو وہ برسٹر اسامہ قاضی امین نے 1999 میں جو ایک تاریخ آزادی طاقت کی قاضی امین نے لکھی تھی، وہ ان کے ساتھ آتے تھے، وہ بڑے بھرپور طریقے سے 32 سال کے بعد دہرایا ہے۔ تو یہ آج پہ کیوں نہ فخر کریں، اور یہ ایک جگہ ملک میں
آئین اور قانون کی بات کی بات کر رہے ہیں تو کون کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو انتظامی کرتی اور بدماشیاں ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، تو اس کا آخری راستہ یہ اٹھاتے ہی ہیں وہ بات قادری کو ایک شاندار کامیابی پر اور انیک باتیں تربیت ملی ہے کہ جس طرح کا خط ملا ابھی ایک ریفریشر اخبار ہے، اس کے خلاف ایک مقامی ایم پی کے خلاف خبر، تو وہ ادھر جا کے ادھر بیٹھ کے ان کا انٹیگریشن کینسل کرو. اس دن میں بھی ادھر موجود تھا، یہ لال آجم صاحب سے میں کہا جناب یہ کرنے کا بعد اختیار نہیں ہے، تو یہ ایسے اس میں یہ ان کے مطالبے ایسے ہوتے ہیں، تو بارہ یہ آپ چیک کرنا پڑے. تو وہ بارہ انہوں نے اگر کر بھی دیتے تو اس کا بھی انجام نہیں ہونا تھا. وہ میں نے فیصلہ پڑھا ہے رسامہ نے جو کروایا 4-6 سالوں کا فیصلہ، اور انہوں نے بالکل بند کر دیا کہ یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ڈکلیریشن کی منظوری کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ طے کر دیا ہے ہائی کورٹ نے. مگر یہ پھر بھی جب وہ پریشر پڑتے ہیں تو یہ قانون کی کو روکا جاتا ہے. تو بہرحال میں شکر گزار ہوں. یہ مختصر تقریب میں حسن رضا پاشا سابق جسٹس پاکستان بار کونسل کے ممبر اس وقت میرا سوال میں قانون کے حوالے سے اگر کوئی معتبر مقام ہے تو وہ حسن رضا پاشا کا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آج اس تقریب میں وہ ڈاکٹر اسامہ کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہے. میں سابق وفاقی وزیر میجر طاہر اقبال ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ شریف لائے ہیں. تو بہرحال یہ سیاست میں اچھی جو بات ہے، اگر سب سے میں نے اپنی جرنیلی راج بھی دیکھا ہے، میں نے سرداری راج بھی آزادی راج بھی دیکھا ہے. یہ میجر طاہر اقبال بالکل یہ ان جیسا مطلب شریف سیاست دان میں نے اپنی 32 سالہ تاریخ میں کہ بالکل فائدہ ہی دیا، اور کوئی ایسے نہیں کہ کسی کے ساتھ کام کا. دوبارہ ایسے رویوں کی ضرورت ہے، ایسے اس کی ضرورت ہے. میں حسن رضا پاشا صاحب میجر طاہر صاحب کو امیدوار موجود ہے، تو میں 2 منٹ کے لیے امیر بعد میں رات کروں گا کہ تشریف لائیں اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. پھر صاحب کو یہ ہوگی اور پھر ایوارڈ کا دیا جام اسامہ امین غازی صاحب کو یہ ان کو حوصلہ افزائی کے لیے پیش کریں گے. میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر اقبال صاحب کا، سسٹر اسامہ امین غازی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا. اور جہاں تک تعلق ہے اخبارات کے ڈکلیریشن کی منسوخی کا، آج سے 30 سال پہلے دان قوم کا ڈکلیریشن جب منسوخ ہوا تو قاضی امین صاحب جو آپ جسٹس ہیں انہوں نے جدوجہد کی اور وہ بحال ہو گیا. 30 سال بعد دوبارہ وہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے. ڈی سی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈکلیریشن کینسل کرے، لیکن اس میں چند ایک ایسے کہ ابھی میجر صاحب نے بھی ایک اخبار کا ڈکلیریشن کینسل کروایا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقائق میں میجر صاحب کے خلاف ایک مقامی اخبار ہے جس کو صحافتی دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اس نے میجر صاحب کی کارکشی کی، انہوں نے اپنا جو قانونی طریقہ اختیار کیا اس کے تحت وہ ڈکلیریشن کینسل ہے، اور ابھی میرے خیال میں وہ بحال بھی نہیں ہوا. وہ سے کاپیاں مانگ رہا تھا کہ مجھے یہ دے، میں اس کے ذریعے اپنی جو ہے اپیل دائر کریں. پر میں نہیں مشکور ہوں جو احباب یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے وقت نکالا ہے. آج کافی تقریبات ہیں اور حاضری بھی اسی وجہ سے کام ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں ایک منٹ کے لیے اسامہ غازی امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے سنائیں. سب سے پہلے تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب نے مجھے یہاں پہ ضرور دیا. جناب حسن پاشا صاحب ممبر پاکستان بار کونسل طاہر صاحب، ابھی یہاں پہ اخبار کی ڈکلیریشن اور آزادی صحافت کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو
آزادی صحافت ہے، یہ کسی کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے. کسی شخص نے ویکلی چکوالی کو یا کسی اخبار کو یہ تحفہ دیا. یہ حق ہم سب کو آئین پاکستان دیتے ہیں. آرٹیکل 19 ہمارے آئین کا ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اس تک انفارمیشن پہنچ سکے، اور ہر صحافی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو سچ بتا سکے. اس موقع کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. صاحب ممبر پاکستان بار کونسل ہیں، ان کے ٹینیور کے اندر پاکستان بار کونسل نے جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی بنائی ہے جو پورے پاکستان کے بہترین وکیلوں میں مشتمل ہے. جو کیونکہ یہ جو گھٹن کا ماحول جس میں ہم سب رہ رہے ہیں اور جس طرح کی قدریں صحافیوں پہ لگائی جاتی ہیں، تو یہ پاکستان بار کونسل نے بڑا اچھا ایک اقدام اٹھایا کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ٹو ڈیل ود آل دیز میٹرز. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ the bar is always standing with the journalist. ہم بالکل شانہ بشانہ وکیل جو ہے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی اس طرح کی کوئی ناانصافی یا غیر قانونی کام ہوگا تو you will always find the bar standing with you. اور جس طرح فیصلہ کہہ گئے تھے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے زبان اب تک تیری ہے، تو بے ڈر ہو کے آپ کو سچی صحافت کریں، ریسپانسبل جرنلزم کریں. اور یہ جو میری پٹیشن تھی ویکلی چکوالیت میں، اس میں نے ایک فکرہ لکھا تھا جو ججمنٹ میں پھر ریپروڈیوس ہوا تھا. فری پریس از دی انٹیگرل فیبرک آف دی سوسائٹی. اگر ہم اس سوسائٹی سے فری پریس واپس لے لیں گے تو سوسائٹی ول ٹرمبل ٹو اٹس فیٹ. تو میں پھر سب کا شکر گزار ہوں، خواجہ صاحب کا شکر گزار، امیر صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب سے خطاب کروں. بہت شکریہ. اب میں جناب عبداللہ پاشا صاحب سے اظہار کروں گا، اور یہ بھی چکوال کا اعزاز ہے کہ پاکستان بار کونسل کی ممبرشپ یہ پہلے چکوال کی تھی. چکوال کے وکیل کو حاصل ہوئی ہے، تو 70 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ چکوال کے لیے پاکستان بار کونسل کا الیکشن جیتا ہے. میں جناب عبداللہ پاشا صاحب سے اظہار کروں گا جو میجر صاحب کا اوارڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میجر طاہر اقبال صاحب، سابق وفاقی وزیر، بیرسٹر اسامہ بن فراسی، نیو ممبرشپ لائر آف دس لینڈ، خواجہ بابر سلیم صاحب. سب سے پہلے میں چکوال پریس کلب اور خواجہ بابر سلیم صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج موقع فراہم کیا اور کافی عرصے کے بعد اس کلب میں حاضر ہوا ہوں. بھائی صاحب، آپ نے ڈکلریشن کی منسوخی، پھر منسوخی، پھر منسوخی بات کی. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس میں ایسا جھوٹ رہ جاتا ہے جو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ قابل گرفت ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. آج سے 32 سال پہلے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اعلیٰ عدالتوں نے ان کے فیصلوں کو انڈو کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو پوری یقین سے بتاتا ہوں، پتہ نہیں اگلے 30 سال بھی اس ملک میں آپ کو پھر ایک تقریب منعقد کرنی پڑے گی اور بیرسٹر اسامہ کا بیٹا اس کی پذیرائی کریں گے اور اس نے جو ہے وہ ایک آدھ ڈکلریشن جو ہے وہ کرا لیا ہوگا. کیونکہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، مارشل لائی دور تھا، تو اس وقت رات کو ایک صوبیدار صاحب اور کپتان صاحب جو ہے وہ نیشنل پیپرز کے دفتر پہنچ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا.
تو صبح جب اخبارات آتے تو آدھے صفحے کالے ہوئے ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ سینسرشپ ہوئی ہوئی ہے۔ جو وقت گزرتا گیا، آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت اس 30 سال 32 سال پہلے کی جو سینسرشپ ہے اس سے خوفناک ترین سینسرشپ اب ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اس وقت جو سینسرشپ ہے وہ بھی قابل مواخذہ ہے۔ آج اگر کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کرے کہ یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے تو وہ صحافی پھر اس ٹیم پہ نظر نہیں آتا۔ احمد میر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اور آپ نے مل کے یہ جدوجہد جاری رکھی۔ 2 مہینے پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں پاکستان بار کونسل اور جرنلسٹ کی جو یونینز کے ساتھ مل کے سیمینار کیا تھا، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایم ایل اے اور سینیٹرز آئے تھے، اپوزیشن کی پارٹیز بھی آئی تھی۔ بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ سب نے اپنا ویوز ایکسچینج کیے، سب نے ساتھ مل کر چلنے کا ارادہ کیا۔ بھائی صاحب، جب میں چکوال میں تھا تو آپ کے ساتھ مل کے ہم نے اس حصہ جاری کیا، اور اب یہاں پہ بار کے دوران میری اطلاع کے مطابق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ سوچ اور فکر یہی ہے۔ وہ ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی مجھے یاد ہے، ڈپٹی کمشنر چکوال تھے، اب وہ ریٹائر ہو کے گھر بیٹھے ہیں، لیکن صحافی کا بہت بڑا دل ہوتا ہے۔ صحافت اگر کسی وقت کسی کی پوزیشن کر رہی ہے تو آنے والے وقتوں میں اس کی حیات بھی کرتی ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی نیازی کے نام کو خواجہ بابر سلیم کے جو اخبارات ہیں انہوں نے زندہ کر رکھا ہے۔ ان کے کالم آپ چھاپتے ہیں ریگولر بیسس پر، آپ نے دل میں نہیں رکھا۔ یاد ہے انہوں نے کہا کہ بہت بڑا کام کیا تھا، اس کا بارہ آپ نے دل میں نہیں رکھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ نے انہیں آج بھی زندہ رکھا ہوئے۔ چکوال میں 2 سال یا 2.5 سال وہ ڈپٹی کمشنر رہے، لیکن ابھی بھی آپ ان کو یاد کرتے تو سابق ڈپٹی کمشنر کے نام سے۔ سو یہ چیزیں ساری جو ہے یہ ہمیں اس چیز کا یہ سبق دیتی ہیں۔ نئے آنے والے صحافی ہیں، نوجوان وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے میں سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی چیز حد آخر نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ کیا کریں گے۔ آج جو تبدیلی کے نام پہ گورنمنٹ آئی ہے، اب اس نے چیزیں نکال دی۔ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بہتر تھے، اور مسلم لیگ نون ہمیں شاید میری کئی ریزرویشن تھی، میجر صاحب ہمارے علاقے کے ایم ایل اے رہے ہیں 2 دفعہ، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ بڑی کوشش کی ہم نے لوگوں کا مائنڈ میک اپ کرنے کی کہ یہ جو شریف صاحبان ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دے رہے ہیں، ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بطور ایڈوکیٹ، بطور سٹیزن آف دس سٹی اینڈ دس کنٹری، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اویئرنیس دیں، جہاں جس کیپیسٹی ہم بیٹھے ہم بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں کیا کیا آپ کے حقوق ہیں اور کیا حقوق وہ آپ کو نہیں دے رہے۔ یہی باتیں ہم اس وقت بھی کر رہے تھے، اور آج تبدیلی کا نام آنے کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے اس دور میں بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور شاید ہم جب تک زندگی ہے ہم اپنا یہ رول پلے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ رول پلے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے وقت جو غلط کاریاں ہیں، جو غلط پالیسیز ہیں، ان کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا
ادا کرنی ہے. میں موجودہ حالات پہ بات کرتے لیکن ٹائم بہت کم ہے. صرف اتنا کہوں گا کہ تبدیلی کے نام پہ گورنمنٹ آئی ہے وہ کم از کم ہوش کے نام لے. اتنی زیادتی جو اب ہو رہی ہے اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. اور شوکت ترین صاحب اب خوشخبری دے رہے ہیں کہ قوم مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. ڈریمز کی ان کی نظر میں ابھی مہنگائی نہیں ہے. ابھی تمام معاملات ثبوت جا رہے ہیں. 60 روپے کلو چینی اب 150 روپے میں بک رہی ہے. یہ چھوٹی سی مثال تھی لیکن اوور آل اگر تمام آپ صورتحال کا جائزہ لیں اور ہر چیز کا مشاہدہ کریں تو آپ کو ایک جو ڈفرنس نظر آئے گا وہی کافی ہے. تو ان حالات میں ایک دفعہ پھر چکوال پریس کلب کا اور خصوصاً خواجہ بابر سلیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جوان حکیم اسامہ کے لیے نیک خواہشات کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. اور یہ ایک ایسی ریلے ریس ہے وکالت کہ میں خود بھی وکیل کا بیٹا ہوں, قاضی امین صاحب بھی وکیل کے بیٹے تھے, اور یہ ایسی ریلے ریس ہے اسٹک والی کہ پیچھے آنے والا ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اگلے کو دے دیتا ہے, جو تازہ دم ہوتا ہے وہ اگلی منزل تک پہنچاتا ہے. یہ وہی ریلے ریس ہے. ہم نے جیسا لیگیسی اپنے پیٹ کی آگے چلانی ہے اور اس سوچ کے ساتھ کہ اس دھرتی سے ہمارا تعلق ہے جس کو چکوال کہتے ہیں اور اس کا قرض ہمارے اوپر جو ہمیں چکانا ہے اور ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور پریس سے تعاون کی درخواست کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جناب عبداللہ خواجہ صاحب. میں محمد امین بٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا بہت ہی نوجوان ڈائریکٹر اسامہ کی تو میں آپ میجر طاہر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے سنائیں. جناب میجر طاہر اقبال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد نبی الامین و علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں بابر صاحب کا نیاز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دستوں میں دعوت دی اور وہ مبارک پیش کرتا ہوں کہ اس دن آپ کے اخبار کو آزادی ملی اور آپ نے دوبارہ پرنٹ کرنا شروع کیا. آج کے زمانے میں 4 اہم پلرز ہیں زندگی کے, حکومتوں کے, ملکوں کے, چاہے وہ اس کو اسٹیبلشڈ کہہ لیں یا اس کو آرمی کہہ لیں, اس کو جوڈیشری کہہ لیں, اس کو پولیٹیکل سائڈ کہہ لیں. لیکن ایک نیا فیکٹر بیچ میں ایڈ ہوا ہے آج کے اس پلرز میں, بنیادیں ہیں, وہ ہے ثقافت جو ملک کی تقدیریں بھی بدل سکتی ہے. صحافت کا بیسک مقصد لوگوں تک صحیح خبر پہنچانا اصل میں, لیکن ہے کئی جگہ آپ غلط خبریں بھی چھاپ دیتے ہیں, لگ جاتی ہیں, کہیں سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو آپ کو چھاپ دیتے ہیں. لیکن اگر حکومت چاہے کہ ہم اس سسٹم کو بند کر دیں تو آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے. یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہیں آپ پرنٹ میڈیا لے لیں, آپ الیکٹرانک میڈیا لے لیں, آپ سوشل میڈیا لے لیں, ہر طرف سے ہر سسٹم میں اور سوشل میڈیا میں آگے کوئی گوگل کی بات کر رہا ہے, کوئی یوٹیوب کی بات کر رہا ہے, کوئی فیس بک کی بات کر رہا ہے, کوئی ٹویٹر کی بات کر رہا ہے. سو یہ اتنی بڑی فیلڈ ہو گئی ہے آپ کہ اس کے اوپر قدم لگانا ممکن نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک سوشل ہینڈلر کو کوئی اپنا یوٹیوب چینل ہینڈل کر رہا ہے, اس کو یہاں سے بند کریں گے
ہو سکتا ہے وہ کہیں ایک اور سم لے لیں، انگلینڈ کی لے لیں، انڈیا کی لے لیں، دبئی کی لے لیں، اور اس سم کے تھرو آپ تک جو خبر دیتا رہے گا، پھر آپ کیا کریں؟ ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم خبر کو سنیں اور اپنے طور پہ اینالائز بھی کریں. اسی طرح صحافت والوں کو، صحافی جو ہے شرع حکم بھی ہے کہ جب تک آپ کی خبر کنفرم نہ ہو جائے اس کو آگے مت بڑھاؤ. سو اگر صحیح خبریں آئیں گی، انفارمیشن پاس ہوگی، اس میں ملک کی بہتری ہے اور آپ کی جو صحافت ہے وہ صحیح بنے گی، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ قوم کے نظریے بدلنے کے استعمال ہوتی ہے. آج کل صحافت سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. عراق میں ابھی تک امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے چینلوں نے 2 دن پہلے کہا جب نے قبضہ کر دیا، وہ دنیا کے ریئیکشن نہ دینا چاہتے تھے، 2 دن کے بعد اٹھ گئے. سو کیا ہوا کہ صحافت نے ایک رول پلیس کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے دنیا کو باور کرا دیا کہ ہم تو قبضہ کرنے والوں میں سے ہیں. آج بھی صحافت اپنی جگہ پہ مکمل طور پر خراب ہونی چاہیے. آئی بلیو ان اٹ. ہاں، اگر صحافی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کی پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہر چیز کو بے مہار چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا اور انڈیویجل کو بھی. یہ 2 باتیں میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں برداشت کا مارنا ہونا چاہیے اور سول گورنمنٹ سے خدارا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کتنی پابندیاں لگائیں گے؟ ابھی تک میں نے پوچھا عثمان سے، یار آپ تو وکیل ہیں، پتہ ہے فیک نیوز کا مطلب کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس نے کہا سر مجھے بھی نہیں پتا. تو پھر کیسے ہم یہ آپ آج بل لے کے آ رہے ہیں فیک نیوز کے اوپر، تو آپ ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں کہ فیک نیوز کیا؟ جب تک فیک نیوز کی ڈیفینیشن نہیں آپ عوام کو نہیں دیں تو آپ بل کس قسم کا لا رہے ہیں؟ سو اس طرح کی قدریں لگانے سے نہ انفارمیشن رکے گی، بلکہ یہ ہوگا جیسے ابھی آپ کو کہتے ہیں یہ میڈیا پہلے تو سارا مجھے سپورٹ کرتا، آپ میرے بارے کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں، یہ ہوتا ہے جب آپ میڈیا کو بیٹ کریں گے، آپ اس کی بازو مروڑیں گے تو لازمی بات ہے وہ اپنا زور لگا کے نکلنے کی کوشش کرے گا. پھر جو چیز اس کے پاس آئے گی اس سے چھاپنا اور اس کو بولنا. میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ صاحب جہاں کا اخبار ترقی کریں گے. چپالین نام بھی اچھا ہے بڑا ماشاء اللہ، چپال نسبت ہے اس کی. اور میں شما کو بھی مبارکباد دوں گا جس نے یہ کیس لڑا اور یہ کیس جیتا، کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بھی اللہ اور ترقی دے اور آپ کے باپ دادا بہت بڑے آدمی تھے، آپ ان کے نقش قدم پہ چل کے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو آج جو ایجوکیشن کی والی والے تھے جو یہ آزادی صحافت کا پرچم بند ہوا، تو یہ ہمارا سب سے بڑا یہ ابھی ہم آپ کو تھوڑا تلا ایک منٹ جی، ایک منٹ. بھائی صاحب تھوڑا کیا تھینک یو جی. ایک منٹ
جی صاحب میں بیٹھنا جی کیک جی صاحب کیک کٹنے بیٹھنا کیونکہ ابھی شکوار کی فیصد تقریب وکیل جناب امیر بٹ صاحب ذرا تاخیر ہوئی ہے ان کو آنے سے تو 12 یہ آج ساتھیوں کی جس طرح افرافزائی ہوئی ہے قانون کی بارکتی کی بات ہو رہی ہے تو میں بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمیں 2-4 منٹ اپنے خطابات جناب امیر بٹ یہ موقع تو نہیں ہے، پروپرائٹی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ میں سب کے بات تقریر کروں، تو میں کسی وجہ سے بھی سب سے بات تقریر کرنے والوں اسامہ کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے تو جہاں تک باتیں ہوئی ہیں پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں میں وہ نہیں کروں گا، یہاں پہ صحافت کی باتیں ہوئی ہیں وہ میں نہیں کروں گا، ڈیفینیٹلی صحافت آزادی کا نام ہے۔ آج جس بچے کے لیے یہ خاص طور پر تقریب مقرر کی گئی اس کی تذکیرائی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس کے لیے کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسا بھائی صاحب نے بھی کہا کہ اسامہ حوالے سے بھی وکیل ہے، دادا وکیل، باپ وکیل اور اس کے بعد بیٹا وکیل، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ریلے ریس ہے، اسی طرح میں تو اس میں شامل نہیں ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی میں پہلا وکیل ہوں۔ ہاں مجھ سے آگے ریلے ریس اسٹارٹ ہوگی، میں اپنے بیٹوں کو پکڑوں گا، وہ آگے بھاگیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم قاضی امین صاحب مینول اسٹڈی کیا ہم نے، ہم ایک ہی سال میں تھے یونیورسٹی لا کالج سے، ہم نے ایک ہی سال میں LLB کیا، میں نے قاضی امین نے اور چودھری محمود صاحب نے، اور ایک روف نواز تھے اور مرزا مقرب تھے، یہ 4-5 وکیل تھے جنہوں نے ایک ہی سال میں LLB پاس کی 81-82 میں، اور 82 میں ہم نے یہاں پہ لائسنس جو ہے لیا، اور اس کے بعد جس کی قاضی صاحب اور چودھری محمود صاحب کرمنل سائڈ کے اوپر چلے گئے اور میں نے سول آپٹ کیا۔ تو اللہ کے فضل سے اس وقت کے بیچ کے ہم تینوں وکیل جو تھے، قاضی امین صاحب، چودھری محمود صاحب اور میں، اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی دی، اپنے پروفیشن میں کامیابی دی۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ اسامہ صاحب، اس کی بنیادی وجہ نہ ہماری کوئی پرسنالٹی اور نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اس کی بنیادی وجہ ہارڈ ورک، محنت، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم سنا ہوا تھا بزرگوں سے بھی، استادوں سے بھی سنا ہوا تھا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کا راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آ سکتی آپ کے راستے میں۔ اللہ نے ہم تینوں کو یہ موقع دیا کہ ہم نے ہارڈ ورک کیا، ہم نے اپنے پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی۔ تو آپ دیکھیں کہ چودھری محمود صاحب جسٹس تھے، ریٹائرڈ ہوئے، اسی طریقے سے قاضی امین صاحب، ان کو اپرچونٹی ملی، وہ جج بنے ہائی کورٹ کے، اب وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کمپیٹنسی کی بنیادی پر، اور یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا وکیل تھا، وہ ایک اچھا وکیل تھا، اس لیے وہ اچھا جج بنا۔ تو بنیادی طور پر وہ بنیادی ہارڈ ورک ہے جو ان کے کام ہے۔ ہم نے بڑی محنت کی ہے اسامہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ نے بیرسٹری کر لی ہے، آپ کو اب سے ایک سخت محنت کا دور آپ کا شروع ہونے والا ہے، اور آپ نے بہت سخت ہارڈ ورک کرنی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے حائل ہو سکے گی، اور آپ کو آپ کے پروفیشن میں آگے جانا آپ کو کوئی رکاوٹ بنے گی۔ بنیادی طور پر اسامہ بٹوں کا نواز بھی ہے، اسی لیے مجھے اس سے اٹیچمنٹ ہے، تو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اسامہ کو کہ وہ پروفیشن میں آئے، اور آتے ہی انہوں نے خواجہ بابر سلیم صاحب کا جو ایک کیس تھا اس کو ون کیا۔ انشاءاللہ یہ وکٹریز چلتی رہیں گی، صاحب کریں، محنت کریں اور پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ دکھائیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو رکاوٹ بنے۔ تھینک یو ویری مچ۔
تو 12 کے آخر میں میں ایک بار پھر تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور یہ بڑی بھرپور تقریب گزاری ہوئی ہے خامہ منسٹر کی، اور انشاءاللہ یہ طرح تمام یہی ہے کہ پریس کلب میں بھی انشاءاللہ قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے. بادشاہ صاحب کے آنے سے بٹ صاحب کے ہمارا پھر کوئی اور بڑا ہے کہ یہ کیونکہ یہ بادشاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخ کا جبر ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ معاملات چلتے رہیں گے. تو بعد میں آخر میں ایک دفعہ پھر تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ابھی ایک کیک ہم کاٹیں گے ادارے جدید پریس کلب کی طرف سے منسٹر صاحب کے علاقے میں بس جائے اور پروگرام کام کو پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ. امیر بات آؤ. اور پتہ نہ ہو جانا تھوڑا. صاحب کی طرف کیمرے کی طرف آپ دیکھیں گے جی. کیمرے کی طرف یہ اندر آواز نہیں